الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ معزز صحافی حضرات، اس وقت ہم اسلام آباد میں اور ارشد شریف صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں موجود ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ اور ان کے بچوں سے تعزیت بھی کی۔ پوری قوم ان کے غم اور درد میں شریک ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کی والدہ، ان کی اہلیہ پر اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ ان کو حوصلہ دینے کا وقت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ایک ماں، ایک بیوی اور بچوں پر اس وقت جو گزرتی ہے وہ کوئی دوسرا محسوس ہی نہیں کر سکتا، لیکن پوری قوم کے لیے یہ المیہ ہے۔ پاکستان کے بیٹے اور ایک صحافی، ایک اینکر، ایک تعلیم یافتہ، ایک دانہ بینا اور جہاندیدہ آدمی جس طرح بے دردی کے ساتھ نیروبی میں شہید کیا گیا، اس پر پوری قوم بے انتہا افسوس کا اظہار کرتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا کیس ہے جو خود ہماری حکومت کے لیے ایک امتحان ہے، اور ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ واقعات ہوتے ہیں اور 2 دن بعد لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ اس ملک میں گزشتہ عرصے میں بے نظیر کا واقعہ ہوا، شہید کی گئی، ضیاء الحق کا واقعہ ہوا، لیاقت علی خان کا واقعہ ہوا، حکیم سعید کا واقعہ ہوا، ظہور الحسن بھوپالی کا واقعہ ہوا، ڈاکٹر نذیر شہید کا۔ سارے لوگ رات کے اندھیروں میں نہیں، دن کی روشنی میں کمیشن بنتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہے، کچھ دن شور شرابہ ہوتا ہے، لوگ تعزیت کا، افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر کسی اور سانحے کے انتظار میں ہوتے ہیں، پھر کسی اور واقعے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ارشد شریف جن کا گھر اسلام آباد میں ہے، اس اسلام آباد میں بھی لوگ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے ہیں، اور جس طرح معاملات اس ملک میں جاری ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ کوئی آدمی لکھنے والا ہو، بولنے والا ہو، تنقید کرنے والا ہو، کوئی آدمی یہاں محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ ایک کھیل، گندا کھیل گزشتہ عشروں سے جاری ہے۔ پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے وعدہ کیا تھا کہ لوگ میرا ساتھ دیں، میں ایک ایسا پاکستان بناؤں گا جہاں مسلم اور غیر مسلم سب کو یہاں عزت ملے گی، تحفظ ملے گی، اور یہ ایک ماڈل ہوگا ساری دنیا کے لیے۔ لیکن آج قائد اعظم کا پاکستان اس نظام کی وجہ سے، ان حکمرانوں کی وجہ سے ساری دنیا کے لیے تماشا بن گیا ہے، اور روز ہماری کہانیاں ساری دنیا میں لوگ تضحیک کے طور پر، تانے کے طور پر
جو اوورسیز پاکستانیاں ہیں، پاکستانیز ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ملک میں یہ ہو رہا ہے۔ انسان بہت محترم چیز ہے، انسانی جان اتنا عظیم ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے طواف کے وقت فرمایا تھا کہ کعبہ تو بہت خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے، تیری خوشبو بہت زیادہ مزیدار اور حسین اور جمیل، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اے کعبہ تیری عزت سے اللہ کے ہاں ایک بندہ مومن کی عزت زیادہ ہے۔ لحرمت المؤمن، مومن کے حرمت عند اللہ، اللہ کے ہاں اعظم، بہت بڑا ہے، حرمت من کے تمہاری حرمت سے۔ تو انسان کعبے سے زیادہ، مسلمان کعبے سے زیادہ عزت والا ہے، یہ نبی مہربان نے فرمایا ہے۔ لیکن آج ہماری اس دنیا میں، ہماری اس پاکستان میں، اگر کوئی چیز سب سے زیادہ سستی ہے تو وہ یہاں انسان کی موت ہے۔ ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، صرف انسان کی قیمت ہے جو یہاں کوئی قدر، کوئی اہمیت اس کی نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں اب دیکھیں اس ملک میں بڑے بڑے واقعات ہو گئے اور آدمی سمجھتا ہے کہ ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہماری عدالتیں کم از کم ایک واقعہ کو بیس بنا کر مجرموں کو نشان عبرت بنائیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ حکومت پاکستان سے یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں، پہلے دن سے ہم نے کیا ہے کہ ارشد شریف کے موت یہ کسی ایک خاندان کے فرد کی موت نہیں ہے، یہ 22 کروڑ پاکستانیوں کی موت ہے، ایک مظلومانہ موت ہے۔ اور کینیا کی حکومت نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ہماری قوم کو اس پر اطمینان نہیں ہے۔ حکومت نے ایک کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے، جوڈیشری کمیشن ہمارا مطالبہ تھا، لیکن اس کے لیے جو دن رکھے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور تیز رفتاری کے ساتھ اس کی تحقیقات کیا جائے تو پوری قوم چاہتی ہے کہ پوری طرح صورتحال قوم کے سامنے رکھا جائے۔ یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر گھر میں ایک ارشد شریف ہے اور ہر ارشد شریف کا ایک ماں ہوتی ہے، ان کی بیوی ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ تو ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں اس طرح آج کے لمحے میں فکر مند ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ لوگ گھر سے نہیں نکلیں گے، لوگ خوف میں مزید مبتلا ہو جائیں گے، زندگی رک جائے گی۔ تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کمیشن کا جو سٹیٹس ہے یا اس کمیشن کی جو تحقیقات ہے وہ ماضی کی کمیشنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے بھی مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس کو جلد از جلد مکمل کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے، اور جو بھی اس جرم میں ملوث ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک خوددار ملک ہے، ہم ایک ایٹمی پاور ہے، اور یہ ہمارا ایک شہری تھا۔ ایک شہری کے لیے ریاست پاکستان، حکومت پاکستان، پاکستان کی عدالتوں کو، ہمارے قومی اسمبلی، ہمارے سینٹ کو، ہمارے تمام اداروں کو ایک پاکستانی شہری کی عزت، ایک پاکستانی شہری کی زندگی، ایک پاکستانی شہری کے
زندگی کو بچانے کے لیے ہر وہ اقدام کرنا چاہیے جس کے نتیجے میں ہر پاکستانی محسوس کرے کہ اب میں محفوظ ہو گیا ہوں. بہت شکریہ.